بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حمل روکنے کا جو طریقہ ہے، حلال طریقہ حمل روکنے کا، اس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے۔ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ حمل جو ہے نا وہ کن وجوہات کی وجہ سے آپ جو ہے نا وقتی طور پر روک سکتے ہیں، اور حلال بھی ہے وہ وقتی طور پر اگر روکا جائے۔ اور اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر یہ وجوہات ہیں تو پھر یہ حرام بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو نہیں پتہ کہ حمل جو ہے نا وہ روکنا حلال ہے یا حرام ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اس کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے افراد جو چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حمل جو ہے نا روکنے کا طریقہ، اس کا جو پہلا جو ہے نا وہ طریقہ جو حلال ہے وہ یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے آپ جو ہے نا وہ حمل روک سکتے ہیں۔ یعنی کہ عورت جو ہے نا وہ بیمار ہے، جب تک اس کی صحت ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک آپ جو ہے نا وہ جو ہے حمل جو ہے نا وہ روک سکتے ہیں، یعنی کہ پریگننسی جو ہے نا وہ نہ ہونے دیں۔ آپ کوئی ایسا قدرتی طریقہ یا کوئی ایسا جو ہے نا وہ مصنوعی طریقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کہ جس کی وجہ سے پریگننسی رک جائے۔ نمبر 2، عورت کے جو ہے نا وہ فرض کرو عورت کے بچے پیدا ہو گئے ہیں جڑواں، اور اس کو ڈر ہے، والدین کو یعنی کہ دونوں کو، میاں بیوی کو ڈر ہے کہ نیکسٹ بھی جو ہے نا وہ جڑواں بچے نہ پیدا ہو جائیں۔ ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا ہے، 2 بچوں کو، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کوئی آیا وغیرہ بھی رکھ لیں، یا ان کو کسی یعنی کہ چائلڈ روم میں جو ہے نا وہ بھیج دیں، یا کسی کو دے دیں۔ اتنے یعنی کہ پیسے نہیں ہیں ان کے پاس کوئی آیا وغیرہ رکھنے کے یا ان کو پالنے پوسنے کے، تو پھر وقتی طور پر مجبوری ہے، وقتی طور پر آپ جو ہے نا وہ جو ہے اس کو نا آپ حمل کو روک سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے شریعت میں، اور اس میں جو ہے نا وہ وقفہ کرنا جو ہے نا وہ جائز ہے، لیکن یہ پسندیدہ جو ہے نا وہ ناپسندیدہ جو ہے نا وہ یہ عمل ہے شریعت میں۔ لیکن آپ جو ہے نا وہ اس صورت میں حمل جو ہے نا وہ روک سکتے ہیں آپ لوگ۔ اگر عورت جو ہے نا وہ بچے سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہو، جڑواں بچے ہوں، پرورش بہت مشکل ہو رہی ہو، تو اس کے لیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر اس نیت سے وقفہ کرنا کہ بچہ یا بچی پیدا ہوگا تو میری جیب پر بوجھ بڑھ جائے گا یا اس کے اخراجات کہاں سے اٹھاؤں گا، تو یہ بالکل حرام ہے۔ چاہے یہ دیوبندی ہوں علماء، چاہے بریلوی حضرات ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، جو بھی جو ہے ان کا سب کا متفقہ جو ہے نا وہ یہ مسئلہ ہے، یعنی کہ ان کا یہ اس پہ فتویٰ جاری کیا گیا ہے کہ ایسی نیت سے کہ میرا بچہ یا بچی پیدا ہوگا تو میری جیب پر بوجھ بڑھ جائے گا اور اخراجات بڑھ جائیں گے تو میں کہاں سے لاؤں گا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بالکل حرام ہے اس نیت سے وقفہ کرنا، اور یہ کبیرہ گناہ بھی ہے۔ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اللہ ناراض ہوگا۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ جس نے تجھے پال پوس کے اتنا بڑا کیا، کیا وہ تیرے بچے کو پال پوس کر بڑا نہیں کر سکتا؟ آج تک تو کہاں سے کھاتا رہا ہے؟ میں ہی تجھے کھلاتا رہا ہوں، اور تیرا بچہ جب پیدا ہوگا تو میں تمہیں بھی کھلاؤں گا اور تیرے بچے کو بھی کھلاؤں گا، رزق میں تمہیں بھی دوں گا اور تمہارے بچے کو بھی میں رزق دوں گا۔ اس لیے اس نیت سے حمل روکنا حرام ہے اور اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ صحیح ہے۔ آج کل جو ہے نا معذرت کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کل جو ہے نا یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے نا حمل روکتے ہیں کہ تنخواہ کم ہے، بچہ آ گیا دنیا میں تو کہاں سے پوری پڑے گی، کہاں سے جو ہے نا اس کے اخراجات پورے کریں گے، تو یہ آج کل بہت ہی عام سی بات ہو گئی ہے، اس لیے وہ حمل جو ہے نا روکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ بالکل حرام ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس بات پہ۔ تو اس پر جو ہے نا فیملی پلاننگ والے کیا کہتے ہیں؟ فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں کہ انتظام پہلے کرو پیسوں کا اور پھر بچے پیدا کرو، لیکن اسلام، سبحان اللہ، اسلام ایسا دین ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ نکاح کرو اور اس کے بعد جو ہے نا کثرت کے ساتھ اولاد جو ہے نا وہ پیدا کرو، آپ کی غربت دور ہو جائے گی، پیسہ آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھیے کہ اس نیت سے حمل روکنا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے بچے
ہو گئے ہیں اس کے، دیکھو کتنے بچے ہیں اس کے، یہ بھی حرام ہے۔ صحیح ہے، لوگ کیا کہیں گے اس کے اتنے بچے ہائے، تو یہ بھی سوچ کے یعنی کہ آپ نے حمل روک لیا تو سمجھ لیں یہ بھی حرام ہے اور اس کا بھی گناہ ہے۔ اس نیت سے حمل روکنا کہ بیٹی پیدا نہ ہو جائے، استغفر اللہ، بیٹی رحمت ہے، اس نیت سے بھی کچھ لوگ حمل روکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک آدمی کے 5 بیٹیاں ہیں اور وہ دوبارہ حمل ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں اس کو گراؤ کہ بیٹی ہی دوبارہ پیدا نہ ہو جائے، تو یہ سمجھ لیجیے یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ تو یہ جو ہے نا ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ بیٹیاں جو ہے نا وہ زحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ 5 بیٹیاں ہیں تو اس اگلی چھٹی بیٹی بھی ڈر کی وجہ سے حمل روکنے سے آپ کو گناہ ہوگا، اور اس نیت سے روکنے سے کہ یہ بیٹی پیدا ہو جائے گی، حمل روکنا حرام ہے اور یہ گناہ ہے۔ تو ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔